السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ بھارت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے چین کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس میدان میں چین کا پہلا نمبر ہے اور چین کی کل آبادی 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ ہے، جبکہ بھارت کی آبادی تقریباً 1 ارب 38 کروڑ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بھارت دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی طاقت اور کمزوری دونوں اس کی آبادی ہی ہیں۔ بھارت کی آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں آپ کی ہندوستانیوں سے ملاقات ضرور ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ ہندوستانی شہری دوسرے ممالک میں مقیم ہیں اور بیرون ملک میں ملازمتوں کے ذریعے اربوں ڈالرز کا قیمتی زر مبادلہ ہر سال بھارت میں بھیجتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف زیادہ آبادی کی وجہ سے ہی بجلی، پانی، تعلیم، حتیٰ کہ ٹوائلٹ جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی بھارتی حکومت کے لیے ایک ناممکن چیلنج بن چکی ہے۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے ہی بھارت کے عام شہریوں کی سال بھر کی اوسط آمدنی $1614 ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی $1610 اور پاکستان کی $1629 ہے۔ اگر ڈیفنس کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج ہے۔ بین الاقوامی درجہ بندی میں طاقت کے لحاظ سے بھارت چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ چین تیسرے اور پاکستان 11ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب اور روس کے بعد بھارت ہی وہ ملک ہے جو اپنی جنگی طاقت پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرتا ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ $53 ارب ہے۔ بھارت دنیا کی 6ٹھی ایٹمی طاقت ہے اور اس کے پاس اپنا تیار کردہ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی ایئر فورس اپنے جنگی طیارے بھی تیار کر رہی ہے، جن میں تیجا طیاروں کا نام سرِ فہرست ہے۔ بھارت کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز یعنی بحری جنگی بیڑے بھی ہیں۔ بھارت کو اسلحے میں خود کفیل کرنے کے لیے کئی سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن بھارت کا دفاعی پیداوار میں خود کفالت کا یہ خواب ابھی بہت دور ہے۔ بھارت کی معاشی طاقت کو دیکھا جائے تو یہ دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہے اور اس کا GDP $2200 ارب ہے۔ بھارتی معیشت کی طاقت اس کی زراعت اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی انڈسٹری ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری بالی ووڈ بھی عالمی سطح پر بھارت کے مثبت تاثر کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں 18 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان لوگوں کو غربت سے نکالنا بھارتی معیشت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والوں کی تعداد اب ہر سال کم ہو رہی ہے۔ فرینڈز، جنوبی ایشیا دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا تاریخی عمارتوں، خوبصورت وادیوں اور ثقافتی رنگا رنگی کی وجہ سے ایک دلکش سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ ہر سال 1 کروڑ کے قریب سیاح بھارت کا سفر کرتے ہیں۔ سیاسی طور پر بھارت کے تعلقات سپر پاور امریکہ اور یورپی یونین سے کافی اچھے ہیں، لیکن چین اور پاکستان سے مستقل خراب تعلقات عالمی سیاسی منظرنامے میں بھارت کی بڑی کمزوری ہے، جس کے باعث بھارت عالمی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت اور نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شمولیت حاصل نہیں کر پا رہا۔ بھارت کے مشرق میں ماؤ نواز ریاستوں میں شورش اور شمال مغرب میں مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا بھارت کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ فرینڈز، جب سے بھارت کی بنیاد پرست جماعت BJP برسر اقتدار آئی ہے، وہ بھارت کو سیکولر سٹیٹ سے ایک ہندو ریاست بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی اقلیتوں سے انتہائی ظالمانہ انداز سے نپٹ رہے ہیں۔ خصوصاً کشمیر میں ان کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے لوگوں میں بھارت کے خلاف نفرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگست 2019 سے اب تک کشمیر میں کرفیو کا سماں ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی، جو کہ ہندوستان کی بدنام زمانہ دہشت گرد جماعت RSS کا رکن ہے، مودی نے کشمیر کے علاوہ ہندوستان بھر میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کا جینا حرام کر دیا۔ مودی اور اس کی جماعت ملک میں ایسے شہری قوانین بنا رہے ہیں جس سے آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں مسلمانوں سے ہندوستانی شہریت چھین کر ان کے لیے صرف 2 راستے چھوڑیں گے کہ یا تو وہ ہندوؤں کے اس ملک سے نکل جائیں یا پھر اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو بن کر بھارت میں رہیں۔ یہ انتہائی خطرناک اور خوفناک صورتحال بھارت میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔
اگر ہندوستان میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کے سلوک کو جاری رکھا گیا تو خدشہ ہے کہ ملک کے اندر بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات برپا ہوں گے، اور بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان اور انڈیا کے علیحدہ ہونے سے پہلے برے صغیر میں برپا ہوئے تھے۔ اگر یہ فسادات انڈیا میں پھوٹے تو اس سے لاکھوں لوگوں کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے نتیجے میں بھارت میں خانہ جنگی ہوگی، اور یہ خانہ جنگی اس وقت ختم ہوگی جب بھارت ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ بھارت عالمی سطح پر ایک اہم معاشی اور سیاسی طاقت ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ عالمی معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکے، لیکن اپنے پڑوس میں موجود دو ایٹمی طاقتوں اور بڑی فوجی قوتوں یعنی پاکستان اور چین سے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے بھارت کا عالمی کردار بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔